ہماری آیت نمبر 34 ہے، آگے ہے کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے اسی آیت میں 34 میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کا حکم ہے۔ زکوٰۃ کا حکم جو ہے نازل ہونے کے بعد زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے مال کی طہارت کا ذریعہ بنا دیا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس مال سے زکوٰۃ ادا کی جائے وہ کنز نہیں ہے، اور جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ کنز خزانہ ہے، جس پر یہ قرآنی وعید ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت والے دن اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا، جس سے ان کے دونوں پہلوؤں کو، پیشانی اور کمر کو داغا جائے گا۔ یہ دن 50,000 سال کا ہوگا اور لوگوں کے فیصلے ہو جانے تک یہی اس کا حال رہے گا۔ اس کے بعد جنت یا جہنم میں اسے لے جایا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 987۔ یہ بگڑے ہوئے علماء اور صوفیہ کے بگڑے ہوئے اہل سرمایہ ہیں۔ یہ تینوں طبقے عوام کے بگاڑ میں سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں۔ اللہم احفظنا منہم، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ایک شعر بھی کسی عربی شاعر نے اس کے آیت کے متعلق صحیح کہا ہے، آپ شعر سن لیجئے۔ وَهَلْ أَفْسَدَ الَّذِينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ السُّوءِ وَالرُّهْبَانَ، کہ یہ بادشاہ، حکمران، علماء سوء اور صوفیہ دین میں خرابی کے ذمہ دار صرف یہ تین طبقے ہیں۔ کون؟ بادشاہ، حکمران، برے علماء اور صوفیہ۔ پھر آیت نمبر 36 کی تلاوت سنیے۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواتئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ ترجمہ سنیے۔ مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے، اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں۔ ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسی کو حرمت والا کر لیتے ہیں تاکہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اسی کے شمار میں تو موافقت کر لے، پھر اسے حلال بنا لیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ ان کے لیے ان کے برے کام خوشنما بنا دیے گئے ہیں تو اور قوم کفار کی اللہ تعالیٰ رہنمائی نہیں فرماتا۔ دیکھیے، النسیو کے معنی ہیں پیچھے کرنے کے ہیں۔ عربوں میں بھی حرمت والے مہینوں میں قتال و جدال، لوٹ مار کو سخت ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا، لیکن مسلسل 3 مہینے ان کی حرمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے قتل و غارت سے اجتناب ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس لیے اس کا حل انہوں نے یہ نکال رکھا تھا کہ جس حرمت والے مہینے میں وہ قتل و غارت گری کرنا چاہتے اس میں وہ کر لیتے اور اعلان کر دیتے کہ اس کی جگہ فلاں مہینہ حرمت والا ہوگا۔ مثلا محرم کے مہینے کی حرمت توڑ کر اس کی جگہ سفر کو حرمت والا کر دیتے۔ اسی طرح حرمت والے مہینوں میں وہ تقدیم و تاخیر اور عدل بدل کرتے رہتے، اسی کو نسی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بابت فرمایا کہ یہ کفر میں زیادتی ہے، کیونکہ اس سے عدل بدل سے مقصود لڑائی اور دنیاوی مفادات کے حصول کے سوا کچھ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے خاتمے کا اعلان بھی کہہ دیا کہ زمانہ گھوم گھما کر اپنی اصلی حالت میں آ گیا ہے، یعنی کہ اب آئندہ مہینوں کی یہ ترتیب اسی طرح رہے گی جس طرح ابتدائے کائنات سے چلی آ رہی ہے۔ آیت نمبر 36 کا شاید ترجمہ رہ گیا ہے، صحیح یاد دلایا مجھے نشا نے۔
ایک بار جو ہے دوبارہ سے ہم پڑھ لیتے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے. اسی طرح جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا اس میں 4 مہینے حرمت کے ہیں. یہی درست دین ہے. تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. دیکھیے اس میں جو ہے 12 کی جو مہینوں کی گنتی ہے، جن کو ہم جانتے ہیں 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں جس میں جدال اور قتال کی بالخصوص ممانعت ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حدیث لکھی ہوئی ہے کہ زمانہ گھوم گھما کر اپنی اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی. سال 12 مہینوں کا ہے جس میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پیدر پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے. صحیح البخاری حدیث نمبر 4662 و صحیح مسلم حدیث نمبر 1679. زمانہ اسی حالت پر آ گیا ہے کہ مطلب مشرکین عرب مہینوں میں جو تاخیر و تقدیم کرتے، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، اس کا خاتمہ ہے. پھر کہا گیا کہ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی ان مہینوں کی اسی ترتیب سے ہونا جو اللہ نے رکھی ہے. ان میں 4 حرمت والے ہیں، یہی حساب اس کا عدد مکمل ہے، تو اب یہی ترتیب پر آ گئے ہیں. پھر کہا گیا کہ اپنی جانوں پر بھی ظلم نہ کرو، یعنی کہ مہینوں میں قتال کر کے ان کی حرمت پامال نہ کرو، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. پھر کہا گیا کہ تم مشرکین سے جہاد کرو جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، یعنی حرمت والے مہینے گزرنے کے بعد الا یہ کہ وہ لڑنے پر مجبور کر دیں، پھر حرمت والے مہینوں میں تمہارے لیے لڑنا جائز ہوگا. پھر اس کے بعد وہ آیت ہے انما النسیء زیادۃ، جس میں میں نے آپ کو نسی کا مطلب سمجھایا کہ پیچھے کرنا ہے. کیا کیا کرتے تھے یہ آپ نے سنا، آگے پیچھے مہینہ کرتے تھے، تو یہ جو ہے کفر میں زیادتی ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر جو ہے 37 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ ایک سال کو اسی حرمت والا کر دیتے ہیں تاکہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں موافقت کر لیں، یعنی کہ حرمت کی گنتی، حرمت کو توڑ کر اس کی جگہ دوسرے مہینوں کو حرمت والا قرار کر دینا. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو 4 مہینے حرمت والے رکھے ہیں ان کی گنتی پوری کرتے رہے، یعنی گنتی بس پوری کرتے رہے اور اللہ کی موافقت سے. لیکن اللہ نے قتال و جدال اور غارت گری سے جو منع کیا تھا اس کی انہیں کوئی پرواہ نہ تھی، بلکہ انہی ظالمانہ کارروائیوں سے وہ عدل بدل کرتے رہتے. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. آج بھی دیکھیے ہم اپنے دین کو اپنی سہولت کے حساب سے لے لیتے ہیں. یہ تو مشرکین مکہ کا حال تھا، لیکن ہمارا بھی اسی طرح سے کچھ حال ہو گیا ہے کہ نماز کو لے لیجیے، اور بھی بہت ساری عبادات ہیں اور اللہ کے اور اس کے بندوں کے حقوق ہیں، اس کے معاملے میں ہم اپنی سہولت ڈھونڈ لیتے ہیں کہ آج نہیں کل مدد کر دیں گے اس وقت ہم، لیکن جو بھی ہم کر سکتے ہیں ہم اتنا نہیں کرتے، بلکہ اپنی سہولت، اپنی جو آسانی ہے وہ دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. ایسا نہ ہو کہ وہی عمل کا وقت ہو خاص، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے آزمائش ہو اور ہم کہیں ہم کر لیں گے، کل کر لیں گے، اگلے سال کر لیں گے، اور ابھی نہیں کرتے. اور رمضان کا مان لیجیے مہینہ ہے جس میں عبادت کا کتنا زیادہ ثواب ہے، درجے زیادہ ثواب ہے. جو کام رمضان میں ہمیں کرنے چاہیے ہم ٹال دیں، جو کام ہمیں محرم میں کرنے چاہیے، جو کام ہمیں صدقہ و خیرات کی شکل میں کرنے چاہیے، جو کام ہمیں اپنے آس پاس کے پڑوسی، سب سے آگے، سب سے بڑے، جو یعنی کہ سب سے زیادہ رشتہ دار جن کا حقوق ہے، اور وہ لوگ جو مصیبت میں ہیں جن کا ہم پر ایک حق بنتا ہے، تو اگر ان سے ہمارا جو ہے ایک تعلق ہے اور وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ضرورت مند ہیں اور کوئی سوال نہیں کرتے یا کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، تو جو وقت جو جس نیکی کا ہے اس کو ہم کل پر یا اپنی آسانی پر نہ ٹالیں. جو بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے اس کے آیت میں تھوڑا سا ہلکا سا غور کر کے وہ یہی ہے کہ دین کو اپنی آسانی پر نہ لیں، اپنے ایز پر.
یہ میری سہولت ہے، بس اتنا کر سکتی ہوں، بلکہ اس کے لیے تھوڑی مشقت اٹھانا سیکھیں، تھوڑی تکلیف اٹھانا سیکھیں۔ یہی جہاد ہے، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جانتی ہیں سب، ایک حدیث میں بھی کہا ہے کہ سب سے بڑا جہاد جہاد فی النفس ہے، یعنی کہ اپنے نفس سے جہاد کرنا۔ تو ہر مومن بندے پر یہ وقت آتا ہے کہ اسے اپنے آپ کے ساتھ بہت لڑنا پڑتا ہے، اور بہت اسے محنت کرنا پڑتی ہے، اس کو لوگوں سے بہت کچھ سننا پڑتا ہے، تکلیف دہ باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ تو یہ سب اگر ہم لوز ہو جائیں، مایوس ہو جائیں، تھک ہار جائیں، یا ان سے لڑ بیٹھیں، جذباتی ہو جائیں، غصہ کرنے لگیں، تو پھر ہمارے اخلاق کا ایک برا جو ہے پریزنٹیشن ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم پر جو بھی نیکیاں عائد ہیں، جو بھی ذمہ داریاں عائد ہیں، جو بھی دین کے حقوق ہیں، دینداری کے حقوق ہیں، اسلام کے حقوق ہیں، جو ایک مسلمان کے طور پر ہم تو بہت کمزور ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہدایت کے نور کو، ان اعمال کی کوشش کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہم اہدنا قلوبنا، اللہم یسر لنا امورنا، اللہ تعالیٰ ہمارے امور کو، ہمارے معاملات کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ کیونکہ دیکھیے، آپ ایک بندے کو دیکھتے ہیں، یا پھر صحابہ رضی اللہ کرام کی آپ زندگی کو اگر تھوڑا سا بھی جانتے ہیں تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ اتنے بڑے بڑے کام انہوں نے آسانی سے کر لیے، جان تک دے دی، اور کس طرح سے جانے دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی آپ شہادت پڑھیے، بہت سارے صحابہ کرام ہیں، ان کی شہادت پڑھیے، ذرا دیکھیے کس طرح سے انہوں نے اپنی جانوں پر کیا برداشت کیا۔ آسان تھا، خوشی تھی ان کے لیے، ان کو جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ان کی اس جہاد فی النفس کی کوششوں کی ایک انتہا تھی جنہوں نے پالی، اور وہ اللہ کی نظر میں کیا ہو گئے ہمیشہ کے لیے۔ عشرہ مبشرہ میں نام ہیں کچھ صحابہ کے، تو یہ کیا ہے؟ کتابوں میں آج ان کے نام ہے، ان کے عمل کو ہمارے لیے کیا بنایا گیا؟ ایک نمونہ بنایا گیا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آسانی مل جاتی ہے، اور انسان اللہ کے دین کے خاطر اپنے آپ کو لگا کر اس دنیا سے اور اس دنیا کی خواہشات سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے دل میں صحیح خوشی اتر جاتی ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، جو انسان دنیا کے لالچ میں پھنسا ہوا نہیں ہے، دنیا کی محبت کا شکار نہیں ہے، تو وہ خوشحال انسان ہے، اس کو کسی بات کا غم نہیں پہنچتا، وہ کہتا ہے آج نہیں تو کل مل جائے گا، میرا مقصد تو یہ دنیا نہیں ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال کر دین کی، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں میں کھبا دے، جذب کروا دے، اور ایسی کر دے کہ ہمارے لیے نماز بھی نماز بن جائے، اور ہمارے لیے ہر عبادت کا مزہ ہمیں آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ کوئی سوال تو نہیں ہے؟ کسی کو کچھ پوچھنا تو نہیں ہے؟ کچھ کہنا تو نہیں ہے کسی کو؟ کوئی اگر کچھ پوچھنا چاہتا ہو؟